الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 84۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی تاکہ تو خوش ہو جا۔ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ اس ایک آیت پر مصر کی معلمہ نے عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنواری اور آخرت بھی، تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کیا جائے۔ مصر کی معلمہ کا ایک واقعہ، مصر کی معلمہ نے اس آیت کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھا اور اس نے اپنے اوپر اس پر لاگو کر لیا، اس اپنے شاگردوں کو بھی اس آیت کے متعلق بار بار یاد دہانی کرواتی کہ بس اسی میں ہی سب کچھ ہے۔ وہ اکثر اوقات رات کو 2 بجے تہجد کا الارم لگا کر سوتی۔ جب رات کو نیند اس کو اٹھنے نہ دیتی تو اس کو فوراً یہ بات یاد آ جاتی، سورۃ طٰہٰ کی 84 نمبر جو آیت ہے جس کا ترجمہ، وہ فوری اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی۔ جب بھی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی۔ اسی طرح اس نے اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ 5 وقت کی پکی اور سچی نمازی تھی وہ عورت۔ اس کا شوہر جب بھی کام سے لوٹتا اس کو فون کرتا کہ میرے آنے سے پہلے گرما گرم کھانا تیار کرنا۔ جیسے بھی گھر پہنچتا کھانا کھاتا اور سو جاتا تھا۔ ایک دن اس نے فرمائش کی محش کھانے کی۔ یہ عرب میں ایک خاص قسم کی ڈش ہے جو انگور کے پتوں کے اندر چاول بھر کر ہلکی آنچ میں پانی میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ پھر خود ہی تیار ہوتی رہتی ہے۔ اس نے اپنی اہلیہ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی تو حسب حکم کے مطابق اس کی اہلیہ نے کھانا تیار کرنے کے لیے انگور کے پتوں میں چاول کے جو فلنگ والے رول بنانے شروع کر دیے۔ ابھی 3 رول فلنگ والے باقی رہتے تھے تو اس کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی۔ اب ظاہراً دیکھنے میں تو صرف 5 منٹ کا کام باقی تھا، اگر وہ کر لیتی تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن چونکہ اس کی زندگی میں ایک معمول بن چکا تھا، جیسی اذان سنتی سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی۔ حسب وعدہ اس نے وہ 3 رول بقیہ فل کرنے والے جو رہتے تھے اس کو چھوڑ چھاڑ کر اذان کی آواز سنتے ہی وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کا خاوند راستے میں جب گھر کے کچھ فاصلے پر تھا، اس نے اس کو مسلسل فون کیے تو اس نے فون اٹینڈ نہ کیے۔ جب وہ گھر پہنچا اور جب اس نے جا کے کچن میں دیکھنے کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ ابھی 3 رول بقیہ رہ گئے تھے، تو اتنی بھی کون سی جلدی تھی، اگر 5 منٹ میں اور بنا کے اس کو آنچ پہ رکھ دیتی تاکہ ادھر ہنڈیاں پک جاتی ادھر اپنا وہ نماز پڑھ لیتی۔ لیکن اس نے غصے کے عالم میں اپنی اہلیہ کو زد کو غصہ کیا، جو بھی اس کے ذہن میں اس وقت الفاظ آئے اس نے برا بھلا سے کہا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ کسی بھی بات کا وہ جواب نہیں دے رہی تو اس کو جب شک پڑا، پھر وہ قریب جا کے جب اس نے اس کو ہلایا تو اس وقت اس سے پہلے اس کی روح پرواز کر چکے تھی۔ تو دیکھیں پیارے دوستوں کہ اگر وہ 3 رول کے چکروں پر کچن میں رہتی، رول فلنگ کرنے میں پڑ جاتی، 5-10 منٹ اسے لگ جاتے تو یقیناً اس کی موت کچن میں ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس حال میں مرے گا بروز محشر اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو دوستو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سبق آمیز، اگر ہم بھی اس آیت پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہیں
تو اتنا وہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اس معلمہ کی طرح اپنی زندگی میں بھی ایسا کام کریں جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔